زیادہ محافل اور سب سے زیادہ باذوق محافل وہ بریڈ فورڈ میں ہوتی ہیں۔ وہ محفل گھر کی ہو، مسجد میں ہو، ہال میں ہو، ایک ذوق ہوتا ہے۔ سب سننے والے جو بھی یہاں کے لوگ ہیں بڑی محبت سے اور اسے خاص طور پر ماہ ربیع الاول میں جشن کے طور پر لیتے ہیں، لیکن ابھی تک مجھے نہیں لگا کہ میں بریڈ فورڈ شریف میں ہوں۔ لگنا چاہیے، لوگ تیاری سے بیٹھے ہیں، جھنڈے لے کر آئے ہیں، اسی لیے تیاری کر کے جن کے پاس، اور بہت اچھی بات ہے کہ سرکار کی محفل میں تیاری سے آئے ہیں، خوشبو لگا کر آئے ہیں۔ جن کے پاس جھنڈے نہیں ہیں انہیں اللہ رب العزت نے ہاتھ دیے ہیں اور پکار رہے ہیں وہ لوگ کہ اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے کچھ تو بے طلب کہ چہرہ گردش ماحول نکھر جائے گا، ایٹمی دور کا انسان سدھر جائے گا، اور اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر، اے نئے دور تجھے امن کی حاجت ہے اگر، تھام لے دامن سرکار سنور جائے گا، تھام لے دامن سرکار سنور جائے گا۔ ابھی بھی وہ سبحان اللہ کی صدا نہیں آئی جتنی آنی چاہیے، اور جو خاص اس محفل کا خاصہ ہوتی ہے۔ کمیٹی والوں نے اپنا کام کر دیا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ یہ ہار پہنانے کی بات نہیں کر رہا، محفل کے انعقاد کی بات کر رہا ہوں کہ کمیٹی نے کام کر دیا۔ ہمارے قاضی عطا چشتی صاحب ماشاءاللہ لیوٹن سے اس محفل میں شرکت کے لیے سماعت کی نیت سے تشریف لائے ہیں۔ میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اور جس نے دیا جلایا ہے، توجہ ہے نا سب کی۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے لگے آغاز میں ہی ہمیں کہ ہم بریڈ فورڈ شریف میں ہیں۔ جس نے دیا جلایا ہوا ہے وہ بلند آواز سے سبحان اللہ کی صدا لگائے گا اور اپنی موجودگی کا احساس دلائے گا کہ کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، آقا ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے، ہم نے سینے میں دیا۔ ابھی بھی مزہ نہیں آیا، کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، آقا ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے، ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے، اور تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے، تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے، عشق کو اجر کے لالچ سے بچا رکھا ہے، تو جو مل جائے تو بے شک۔ سبحان اللہ کم ہو گئی، سبحان اللہ کم ہو گئی، اس لیے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی جنت بھی نہ ملے، اوپر سے تسلیم بھائی آپ کا یہ اصرار ہے کہ ہم سبحان اللہ بھی کہیں، جنت بھی نہ ملے، سبحان اللہ بھی کہیں۔ اس بات پر مجھے لگتا ہے اس لیے ذرا کم ہو گئی ہے، اس لیے ہوئی ہے۔ اگر نہیں ہوئی تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے۔ دیکھو کتنے سبحان اللہ کہتے ہیں، تو جو مل جائے، ہاتھوں کو کھڑا کر کے، تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے، تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے، تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے۔ ارے جنت جنت مصطفیٰ کے قدموں سے ہے، اور مسئلہ سن لو، فضیلت مکان کی نہیں ہوتی، علماء تشریف فرما ہے، فضیلت مکان کی نہیں ہوتی، فضیلت مکین کی ہوتی ہے۔ کہاں رہتا ہے یہ اہم نہیں ہوتا، کون رہتا ہے یہ اہم ہوتا ہے۔ ارے جنت جو اس بات پر اتفاق کرتا ہے ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ کہے گا، خدا کی قسم جنت ہے، جنت ہے تو مصطفیٰ کے قدموں سے ہے۔ وہ مسئلہ
بہت سر اٹھا رہا تھا. کوئی کہتا تھا مکہ افضل ہے, کسی نے کہا مدینہ افضل ہے, کسی نے لکھا مکہ افضل ہے. جاوید بھائی کسی نے لکھا مدینہ افضل ہے. لوگ لڑ رہے تھے کہ مکہ افضل ہے, ایک طبقہ کہتا تھا مدینہ افضل ہے. شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ حل فرما دیا. فرمایا لڑتے کیوں ہو؟ سنو, جب تک آمنہ کا لال مکے میں تھا مکہ افضل تھا. ارے حضور مدینے میں آ گئے, مدینہ افضل ہو گیا. اب جس کا جی چاہے وہ مل کر کہے گا کہ تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے. عشق کو اجر کے لالچ سے بچا رکھا ہے, اور خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھولے. خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھولے. ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے, ہم نے مدت سے. کچھ کہا ہے آپ نے؟ ایسے نہیں, ایسے نہیں. زندہ زندہ نبی کے چاہنے والوں ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا کہ خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھولے. خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھولے. ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے, ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے. اور میں قربان جاؤں سلام پیش کرتا ہوں اس محفل کے حاضرین. ہر شعر پر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ حاصل کلام شعر ہے. اس پر اتنی بلند سبحان اللہ آئے کہ در و دیوار گونج جائے کہ تو جو مل جائے. تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی. تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی. ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ, قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ. میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر, اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ. اور میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی, میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی. مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ. تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی. تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی. حضرت عبد المطلب میلاد کا ذکر, آقا علیہ السلام کی ولادت کا ذکر. آپ ولادت کا ہی جشن منانے آئے ہیں نا, ولادت کا ہی جشن منانے آئے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے اپنے گھر والوں سے یہ ذکر کر رہے تھے کہ یہی وہ لمحہ ہے, یہی وہ دن ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس دن آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی یہی وہ دن ہے. آقا علیہ السلام باہر سے گزر رہے تھے, حضور نے سن لیا, اندر آئے, فرمایا چچا عباس آپ نے میری ولادت کا ذکر کیا ہے, قیامت کے دن آپ کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی ہے. آپ بھی ولادت کا جشن منانے آئے ہیں نا. سنیں, حضرت عبد المطلب کعبے کی عمارت کے سامنے, کعبے کے سامنے بیٹھے ہیں. وہ بیٹا جو دنیا میں موجود نہیں ہے, اس کے گھر بیٹے کی ولادت متوقع ہے. کبھی بھی کوئی خبر آنے والی ہے, انتظار کر رہے ہیں, رب خیر کرے, خیر سے ہو جائے سب کچھ. دھیان کبھی آمنہ کی کوٹھری کی طرف جاتا ہے, کبھی نظر کعبے کی طرف جاتی ہے. کبھی کعبے کو دیکھتے ہیں, کبھی آمنہ کی کوٹھری کو دیکھتے ہیں. سنیے, کبھی کعبے کو دیکھتے ہیں, کبھی آمنہ کی کوٹھری کی طرف دیکھتے ہیں. اور جملہ سنیں گے سر کے کانوں سے نہیں, دل کے کانوں سے یہ جملہ سننا. آج حنفیہ مسجد میں میلاد منانے والوں یہ جملہ سنا رہا ہوں, لیکن سر کے کانوں سے نہیں, دل کے کانوں سے. آمنہ کی کوٹھری کی طرف سے نگاہیں پلٹ کر عبد المطلب نے جو کعبے کی طرف دیکھا تو عجیب منظر ہے کہ کعبہ آمنہ کی کوٹھری کی طرف سے ریز ہو گیا ہے. حضرت عبد المطلب کھڑے ہوئے, دوڑتے دوڑتے آمنہ کی کوٹھری کی طرف جا رہے ہیں. کوئی بات ہوئی ہے, کیا ہوا کہ کعبہ سجدہ ریز ہو گیا ہے. دور ایک لونڈی آ رہی ہے, کہا عبد المطلب تمہیں مبارک ہو.
عبد المطلب تمہیں مبارک ہو، تمہارے بیٹے عبداللہ کے گھر بیٹا ہوا ہے۔ یہ کھڑی ہے آقا کی ولادت کی، یہ وہ ساعت ہے جب آقا کا میلاد ہو رہا ہے۔ وہ لونڈی کہتی ہے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے گھر بیٹا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے نام، عبد المطلب نے فرمایا میں نے نام محمد رکھا، صلی اللہ علیہ وسلم محمد رکھا۔ اور خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، خدا کی عزت کی قسم میں تبھی سمجھ گیا تھا جب کعبہ آمنہ کی کوٹری کی طرف سجدہ ریز ہوا، میں سمجھ گیا تھا کہ سارے جہانوں کو جس کا انتظار ہے وہ محمد دنیا میں تشریف لا چکا ہے۔ تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، تو ملا ہے تو طلب مٹ گئی ہر نعمت کی، طاق پر اب تو میرا دست دعا رکھا ہے، کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، آقا ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے، ہم نے سینے میں دیا۔ ایک دفعہ ہر شخص ہاتھوں کو بلند کر کے کہے گا جس نے دیا جلایا ہے نا، اندر ہمیں محسوس ہو رہا ہے دیا جل رہا ہو تو روشنی دور دور تک آتی ہے، لیکن ہاتھوں کو اٹھا کر ایک مرتبہ نام لکھوائیے کہ کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے، آقا ہم نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے۔ اسی خیال کے سائے میں عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں و ثنا گو اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے بہت زندگی سے پڑھنے والا سید الطاف حسین شاہ صاحب قاضی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، حنفیہ مسجد میں ایک بار پھر سرکار کے ذکر کی محفل برپا ہے۔ میں بھی اپنے ٹوٹے ٹوٹے لفظ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور کوئی زبان خاموش نہ رہے، اور اس کے بعد دو چار نعتوں کا اشعار پیش کروں گا۔ اس نگری نو کوہ تورا کھا جدے وچ سجنا دا پھیرا اے، اس نگری نو کوہ تورا کھا جدے وچ
سجنا دا پھیرا ہے او دل بھی عرش مولا ہے جس دل وچ یار دا ڈیرا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. اور میرے حضور تاجدار گولہ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھا جانا کہ جانے جہانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جہانا کھا اے سچ رب دی شان کھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک. سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک. ایک تھے میرے علی کتے تیری ثنا کتے میرے علی کتے تیری ثنا گستاخ اکھی کتے جا اڑیاں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ایک نعت کے چند شعر پیش کرتا ہوں اور میں امید رکھتا ہوں کہ مل کے سب حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں گے. آئیے حضور کی گلی کے ٹکڑوں کی بات کرتا ہوں، سب شامل ہو جائیں. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے. جو تو حضور کے در کے ٹکڑے کھاتا ہے اس پر فرض ہے یہ لفظ کہنا. محبت سے کہیے، شرمانے کی ضرورت نہیں. شرم کے لیے اور بہت ساری باتیں ہیں. حضور کا ذکر کر رہے ہیں، ہماری نجات کا ذریعہ شرمانے والی بات نہیں. جتنی آواز اللہ نے دی بلند آواز سے پڑھیے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے. ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے